بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچی توبہ کا واقعہ سنائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، شاید اس کو سن کر کوئی سچے دل سے توبہ کر بیٹھے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور بہت ہی معمولی باتوں پر کسی کا بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے پریشان پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہ تھا، تو اس نے اپنی عقل کے مطابق کہا، جو آدمی 99 انسانوں کو جان سے مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلجلے میں 100 کی گنتی پوری کر لی۔ اس نے کہا، جب میری توبہ قبول ہوگی ہی نہیں تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس نے 100 قتل کر دیے، لیکن اس کے دل میں اب بھی یہی خیال تھا، کیا میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے پھر سے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا، روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر مسئلہ معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی کہ کیسے اس نے اپنی زندگی میں 100 آدمیوں کو مارا، یعنی کہ قتل کیے ہیں۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا، اب بتائیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ ان عالم صاحب کو علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں بھلا کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے اللہ والوں کی جگہ پہنچنے کے لیے آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی، اور اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کے ارادے اور عبادت کی نیت سے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کوئی اچھے کام نہیں کیے، کوئی نیکی نہیں کی، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین تھے۔ اس فرشتے نے آ کر دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین کی دوری ناپ لو، جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں یہ جا رہا تھا، ان دونوں میں سے جو جگہ قریب ہو اسے وہیں کے لوگوں میں شمار کر دو۔ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی تو معلوم ہوا جس طرف وہ جا رہا تھا وہاں کی دوری جہاں سے آیا تھا اس کے مقابلے میں صرف 1 بالش کم ہے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ شخص اپنی منزل کی طرف یعنی اپنی توبہ اور مقام عبادت کے صرف 1 بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس شخص کی روح لے جانے کا حکم ہوا۔ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت قداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے فرمایا، ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ جب اس شخص کے پاس ملک الموت آئے تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدوسی میں آتا ہے کہ
کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور گھنے جنگل میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سچا واقعہ ان لوگوں کے لیے امید ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ گنہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ تب تک کے لیے دوستو، خدا حافظ۔